کہ علامہ صاحب چشتی رحمہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 مقام ہیں عذاب کے، ایک جان کنی کا ٹائم، ایک قبر کا ٹائم اور ایک حشر کا وقت۔ فرمایا جو اہل بیت محمد سے پیار کرے گا وہ تینوں مقام سے سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ گرامی عقد حضرات، افسوس یہ ہے کہ آئندہ نئی محرم الحرام شریف دا آ رہے ہیں، جس کے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے آقا دے شہزادے اور بیٹے آقا امام حسین میدان کربلا دے اندر شہید کیتے گئے۔ افسوس یہ ہے کہ علامہ صاحب چشتی اور ابن عربی رحمہ اللہ علیہ نے جو بات نقل فرمائی، آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے دشمنی جن لوگوں نے کی، اگر وہ یہودی ہوتے تو افسوس کم تھا، کافر ہوتے تو افسوس کم تھا، عیسائی ہوتے تو افسوس کم تھا، لیکن وہی لوگ تھے جو نماز میں ان پر درود پڑھتے تھے، وہی ان کو قتل کرنے کے لیے میدان کربلا میں پہنچ چکے تھے۔ افسوس وہ سمجھ نہ سکے، ان کا شعور کام نہ کر سکا کہ نماز پر جن پر ہم درود پڑھتے ہیں آج ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ افسوس ان کی نمازیں بھی بیکار چلی گئیں، ان کی صلاۃ و زکوٰۃ بھی بیکار چلی گئی جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا خیال نہ کیا، حضور کی نسبت کا احترام نہ کیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اہل سنت و جماعت ہمارا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے بیدار ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت فقط اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کا نسب ہے، حضور کی آل ہے، حضور کی اہل بیت ہے، اور ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، اور ہم خون مصطفیٰ کی وجہ سے ان کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم اور واجب سمجھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن فرض ہے، اس کی تلاوت کرنا نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا مسلمان پر واجب اور فرض ہے، حج بیت اللہ کرنا طاقت کے وقت، استطاعت کے وقت لازم اور فرض ہے، اسی طرح پاک نبی کی اہل بیت کی محبت تمام مسلمانوں پر فرض اور لازم ہے۔ اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کی یاد میں محفل کا، محافل کا انعقاد کرنا، یہ ہم گنہگاروں کے لیے ذریعہ نجات ہے، اور ان کا ذکر خیر کرنے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے ایمان کی جرا سمجھتے ہیں کہ اس سے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ اور آقا امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا، گرامی اقدرت، وہ آپ کا پیغام قیامت تک ہر غلام تک پہنچتا رہے گا کہ آپ نے درس یہ دیا کہ ایک طرف دین ہو، ایک طرف مال اور اولاد ہو، تو میں نبی کا بیٹا ہو کر تم کو درس دیتا ہوں کہ میرے علی اکبر اور علی اصغر جیسا قیمتی کسی کا بیٹا نہیں ہوگا، امام قاسم جیسا کسی کا پاک اور پاکیزہ بیٹا نہیں ہوگا، لیکن اگر دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو حسین درس دے کر جا رہا ہے اس کے سب کچھ قربان کرنا، لیکن دین کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ دین بچانا ضروری ہے، اولاد بچانا ضروری نہیں ہے، دین بچانا ضروری ہے، مال بچانا ضروری نہیں ہے۔ ہم اولاد بچاتے ہیں، مال بچاتے ہیں، دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ درس آقا حسین کا ہے کہ دین بچاؤ، اولاد نہ بچاؤ، دین بچاؤ، مال نہ بچاؤ، لیکن افسوس در افسوس ہم مال کی ہوس میں، مال کی ہوس میں دین کو بھی چھوڑ بیٹھے، اولاد کی محبت میں دین کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، موجودہ دور میں لوگ طرح طرح سے یہ مشن لے کر چلے کہ آقا امام حسین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، وقت کا حاکم تھا یزید، نہ مخالفت کرتے، آپ نے کیوں مخالفت کی؟ تو گرامی عقد حضرات،
بات یہ نہیں تھی کہ آپ نے مخالفت کیوں کی، بات یہ ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک پیغام دیا تھا، فرمایا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کو خبر تھی کہ میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا، یہ حضور کو پتہ تھا اور امام حسین کو بھی پتہ تھا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے جو یاد رکھنے والا تھا اس کو علم تھا، اس نے یاد رکھا ہوا تھا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب امام حسین نے مجھے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کوفہ کی طرف، تو میں نے اس وقت یہ سمجھ لیا تھا کہ امام حسین کا ٹائم آخری آ گیا، اب آپ شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ حضور نے پہلے خبر دے رکھی تھی۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسین دی شہادت دی فخر کتنا، حضور نے اپنے بیٹے دی اس شہادت عظمیٰ دے اتے مان کتنا کہ حضور نے جب دعا فرمائی کہ دعا فرمائی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے حسین کو شہادت سے بچا لے، بلکہ میرے پاک نبی نے دعا فرمائی یا اللہ حسین نو صبر بھی عطا فرما تے حسین نو اجر بھی عطا فرما، یعنی کہ کتنا اعلیٰ عمل سی آقا حسین دا۔ آج اگر کوئی یزیدی یہ گل کرے کہ حسین نے یہ ٹھیک نہیں کیتا، اس طرح نہیں سی کرنا چاہیے، یزید حاکم وقت سی تے حاکم دی اطاعت اولی الامر منکم دے تحت ہر مومن دے اتے محکوم دے اتے واجب اور لازم ہوندی ہے۔ اور میں کیا وہ معاملہ تیرے میرے واسطے ہے، آقا حسین علیہ السلام جنہاں دی شہادت دا ذکر پاک نبی نے پہلے فرما دیتا اور دس دیتا کہ میرا بیٹا شہید ہوئے گا تے مارن والے قاتل ہونگے، میرے امام حسین شہید، اور حضور نے صبر اور اجر دی دعا فرمائی کہ یا اللہ شہادت دیتے میرے بیٹے حسین نو صبر بھی عطا کرنا ہے، میرے بیٹے حسین نو اجر بھی عطا کرنا ہے۔ اتھی تے مہر نفسیات اپنے سر پٹک کے خاموش ہو گئے کہ اگر کسی دا ایک بیٹا فوت ہو جائے، کسی دا باپ فوت ہو جائے تو لوگ دوست یا باپ اس کے واسطے پانی دا انتظام کر دیں، اس نو حوصلہ دیں دیں، اس کے حواس کام نہیں کر رہے ہوں دے، لیکن امام حسین دے واسطے نبی دے امام نے دعا فرمائی یا اللہ حسین نو صبر عطا فرما، کائنات دوتے صابر تے بڑے ہونگے، کسی دا ایک بیٹا تے رشتہ دار فوت ہو جائے وہ دی حواس کم نہیں کر دے، لیکن محمد کی دعا دا اللہ نے حسین نو کیسا صبر عطا فرمایا کہ ایک بیٹا نہیں، دو نہیں، 72 رشتہ دار عزیز و کارب تے مریدین گئے نہیں، لیکن آپ دے پائے استقامت کے اندر ایک لمحے دے واسطے بھی لرزش نہیں آئی، آپ دے پائے اس بات ڈگمگائے نہیں، بلکہ میدان کربلا دے اندر آقا امام حسین پہلے نفسیاتیت تھی آکے رکن کہ یار جب معاملہ نفسیاتی طور تے اگر کسی بندے دا بھائی فوت ہو جائے تو اس دی حواس کم نہیں کر دے، لیکن 72 رشتہ دار عزیز و کارب میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے، لیکن آقا امام حسین اس کے باوجود آپ نے تمام خیام کے اندر عورتوں بٹھا کے جمع کر کے جو بعض و نصیحت فرما رہے ہیں اور بڑی جمع مردی دینا گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کربلا طرف دوبارہ جا رہے ہیں، اتھے آ کے پتہ نہیں چلتا کہ آقا امام حسین نے جو صبر دی دولت رب نے عطا فرمائی اسی کائنات کے اندر کسی بشر کو اللہ نے عطا ہی نہیں فرمائی، اور میرے نفسیات کی پریشان نے کہ آقا حسین نو اللہ نے کیسا نفس عطا فرمایا سی، اس نفس دے بارے ہی امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ آقا حسین کا نفس وہ تھا جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نفس وہ ہے جس کو میں عرش پر پکار کر کہتا ہوں کہ نفس مطمئنہ آ میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھ سے راضی ہو چکا، میری جنت میں داخل اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ جس کو اللہ عرش سے پکار کر کہے وہ ہے نفس حسین، نفس مطمئنہ۔ اور گرامی قدر حضرات آقا حسین دا پیغام اور درسی ہے کہ دین دن آپ وابستہ رہو،
پاک نبی دے دین تو دور نہیں رہنا، دین نو بچانا ہے یہ واسطے اگر مال اولاد سب کچھ بھی قربان کرنا پوے تے تیری اولاد قیمتی نہیں، نبی دا دین دین اسلام قیمتی ہے، تیرا مال قیمتی نہیں، میرے پاک نبی دا دین دین اسلام قیمتی ہے۔ اللہ رب کائنات اس دین اسلام دے نال وابستہ رہن دی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا